سورہ ابراہیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے پروردگار کے اذن سے، اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تم اس کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو، ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک شدید عذاب کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایات پر شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تمہیں نہایت برے عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اور موسیٰ نے اس کے ساتھ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دکھائیں، سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ ہمارے ان راستوں کی ہدایت اسی نے ہمیں بخشی ہے۔ تم جو اذیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے لازماً نکال دیں گے، یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا سو فیصلہ ہو گیا، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب اس کے آگے دوزخ ہے،
وہاں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کفر و شرک کو گوارا کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لوگے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے۔ اب ہمارے تمہارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں، چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا تہیہ ان باغوں میں ایک دوسرے کے لیے سلام ہوگا۔ یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا ہے؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف
اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہیں، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، پروردگار، اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی جنہیں میں یہاں بسا رہا ہوں۔ پروردگار، اور میری یہ دعا قبول فرما۔ پروردگار، تو مجھ کو بخش دے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم خدا کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھو اے پیغمبر، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ٹال رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر اٹھے گی تو ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے گی، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ تم ان لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جس دن انہیں عذاب آ لے گا۔ اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے تھے کہ تم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہو؟ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے تھے، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے ان کی مثالیں بیان کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھیں، ان کی یہ چالیں اب اللہ کے پاس دھری ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ سو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس تارکول کے ہیں اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، اس لیے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور اس لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اس لیے کہ دانش مند اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔